میں صوبراج کی نہیں ان دونوں حملہ آوروں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دونوں خبیث تو ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، میں نے کہا۔ جب تم نے انہیں نوٹ کر ہی لیا تھا تو پھر انہیں کوئی موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ کس گاڑی میں تھے؟ میں نے اس کی بات درمیان ہی سے اچک لی اور جواب دیا، وہ لوگ عقل سے پیدل نہیں ہیں، انہوں نے ساری منصوبہ بندی بہت ہوشیاری سے کی تھی۔ اپنے فرار کی راہ صاف رکھنے کے لیے انہوں نے 4 پہیوں والی کسی سواری کے بجائے ایک طاقتور موٹر سائیکل استعمال کی تھی۔ سلطان شاہ کا خیال ہے کہ اس کا 2 سلنڈروں والا انجن 1000 سی سی سے کم نہیں رہا ہوگا۔ مرسیڈیز پر وار کرتے ہی وہ ایسی تیز رفتاری سے فرار ہوئے کہ آنن فانن میں ان کا سراغ ختم ہو گیا۔ یہ تو کمانڈوز کا انداز معلوم ہوتا ہے، مارو اور تیزی سے بھاگ نکلو۔ جلال کی متفکرانہ آواز ابھری، تم بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے ہو، وہ کمانڈوز ہی تھے۔ ہمارے پاس کوئی بہترین گاڑی ہوتی تب بھی ہم انہیں نہیں پکڑ سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نک کے آدمی تھے۔ وہ اپنے غدار سے خود بدلہ لینے کا عزم کیے بیٹھا تھا۔ اسے صوبراج کے پورے پروگرام کا علم تھا۔ اس نے ایک طرف صوبراج کو واپسی پر مجبور کیا اور دوسری طرف اپنے مسلح کمانڈوز ایئرپورٹ پر بھیج دیے۔ اس کا منصوبہ بے داغ تھا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ میں نے اس کے آخری فکرے پر بری طرح چونک کر پوچھا۔ ابھی صوبراج کا وقت پورا نہیں ہوا۔ میرے لیے جلال کو الفاظ وحشت انگیز تھے۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، رک کیوں کہے، کھل کر کیوں نہیں بتاتے کہ صوبراج کہاں ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں ہوگا۔ جلال کی آواز سے مایوسی مترشح تھی۔ میری آدمیوں کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق سنیل راج محل کے 2 ملازمین کے ساتھ اپنے آقا کے استقبال کے لیے آیا تھا۔ صوبراج سمیت وہ کل 4 نفوس تھے جو ایئرپورٹ کے لاؤنج سے پارکنگ لاٹ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ تباہ ہونے والی مرسیڈیز کی پچھلی سیٹ پر دونوں ملازمین کی خون میں نہائی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اگلی نشستیں بھی خون آلود ہیں، لیکن صوبراج اور سنیل کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں بے ساختہ بول پڑا۔ یہ حقیقت ہے، صوبراج پر اوچھے وار کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ جلال کی آواز بوجھل تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ غلطی تم سے سرزد ہوئی ہے۔ اگر وہ حملہ نک کے بھیجے ہوئے کمانڈوز نے کیا تھا تو ان کی کارکردگی شرمناک تھی۔ مرسیڈیز اور موٹر سائیکل دونوں گاڑیاں خاصی رفتار سے دوڑ رہی تھیں۔ ایک چلتی ہوئی موٹر سائیکل سے دوسری دوڑتی ہوئی گاڑی میں بیٹھے ہوئے افراد کو تاک کر نشانہ بنانا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے جائے واردات کے منظر کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہوئے کہا، ایک بار نشانہ خطا ہونے کے بعد پلٹ کر اس کا ازالہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، کیونکہ فائرنگ ہوتے ہی مرسیڈیز سڑک سے اتر کر درختوں سے ٹکرا گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بکھلاہٹ میں اسٹیئرنگ ہی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ بات قابل فہم ہے۔ دوسری مجبوری یہ بھی تھی کہ تمہاری گاڑی ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ وہ رکتے یا پلٹتے تو تم لوگوں سے ان کا آمنا سامنا ہونا ضروری تھا۔ ان کے منصوبے میں ایسی کسی کوشش کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ تو ان سے بڑی چوک ہو گئی ہے۔ نک نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ ریسیور پر جلال کی متاسفانہ آواز ابھری۔ وہ لوگ اسے آسانی سے مار سکتے تھے، لیکن یہ مغرور اور متکبر ہیں۔ انہیں اپنی قوت پر گھمنڈ ہے کہ ان کا کیا ہوا ہر کام یقینی طور پر درست ہوگا۔ اب راج محل کی خبر لو، وہ جائے واردات سے بھاگ کر سیدھا اپنے گھر کیا ہوگا۔ میں نے اسے مشورہ دیا۔ میں نے وہ گاڑی نہیں دیکھی۔ میرے آدمیوں کا کہنا ہے کہ اگلی سیٹیں تازہ خون سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ دونوں مرے نہیں تو بری طرح زخمی ضرور ہوئے ہوں گے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسی حالت میں وہ وہاں سے کیسے غائب ہو گئے۔ موت کی دہشت بہت بری ہوتی ہے۔ صوبراج نے حملہ کرنے والوں کو دیکھتے ہی سمجھ لیا ہوگا کہ اب اس کے سرپرست اس کے لہو کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی ساری قوت مجتمع کر کے وہاں سے نکل گیا، لیکن بچ کر جائے گا کہاں؟ جلال کی آواز حسرت امیز غصے سے مغلوب ہوگی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی کو راج محل کی طرف دوڑا دو، ایسی ابتر حالت میں وہ اپنے گھر کے سوا اور کہیں نہیں جا سکتا۔ میرے آدمیوں کا جائے واردات پر رکنا خطرناک تھا۔ جلال کے مزمحل آواز ابھری۔ یہ سارا پلاٹ بہت مکاری کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ وہ وہاں رکے رہتے تو صوبراج پر قاتلانہ حملے کا الزام انہی کے سر ڈال دیا جاتا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر وہاں سے راج محل کی طرف چلے جائیں۔ یہ بدترین اور اعصاب شکن خبر ہے کہ وہ زندہ بچ گیا۔ میرے حساب سے اسے زندہ رہنا چاہیے تھا۔ جلال کی آواز دھیمی اور تفکر آمیز تھی۔ اس جیسے غداروں کو سسک سسک کر جینا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا کچھ سامان پیدا کر سکیں۔ یہ درست ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اسے بدترین خوف و ہراس کے عالم میں زندہ رہنا چاہیے تھا، لیکن اس پر حملہ کرنے کی حماقت کی گئی تھی تو پھر اسے جہنم واصل ہو جانا چاہیے تھا۔ قاتلانہ حملے میں بچ نکلنے سے اس کی ڈوبتی ہوئی ساکھ کو زبردست سہارا ملے گا۔ وہ اپنی مظلومیت کا ڈھونگ رچا کر کوئی طوفان کھڑا کر سکتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان تمہیں پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی کوششوں کے مناسب نتائج حاصل نہ ہو۔ کن کوششوں کی بات کر رہے ہو؟ جلال کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اس کے مراد کے خاتمے اور وارنٹ کے اجرا کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ ناکام قاتلانہ حملے سے یہ دونوں کام واقعی متاثر ہوں گے۔
وہ سیاسی حلقوں میں خاصا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ اپنے ہمدردوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ کچھ طاقتیں اسے ہر قیمت پر سیاسی منظر سے ہٹانے پر تل گئی ہیں۔ میرا مدعا بھی یہی تھا، میں نے آہستگی سے کہا۔ میں بھی ان لوگوں کی مکاری کی بات کر رہا تھا جو درمیان میں ادھوری رہ گئی۔ جلال نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ نک کے بھیجے ہوئے آدمی اپنے کام کر کے بھاگ گئے۔ نک یہ جانتا ہے کہ اس وقت تم سوبراج کی راہ پر لگے ہوئے ہو۔ سوبراج کے کیس میں ہماری اور دوسری ایجنسیوں کی دلچسپی بھی اس سے مخفی نہیں ہوگی۔ ان میں سے جو بھی مرسیڈیز والوں کی مدد کے لیے وہاں رکا وہ بھی موت مارا جائے گا۔ یہاں کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اس حملے کا الزام اسی ایجنسی کے سر آ جائے گا۔ میرے ذہن میں اندیشہ موجود تھا، اس لیے میں ایک لمحے کے لیے وہاں نہیں رکا۔ میں نے اسے آگاہ کیا۔ غنیمت ہے کہ میں نے بھی بروقت اپنے آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ اس شخص کو دور رہ کر تماشا دیکھنا چاہیے۔ یہ وقت صرف پولیس کے آگے آنے کا ہے۔ اس بارے میں جلال کا ذہن بالکل صاف تھا۔ ایسے معاملات سے وہی لوگ نمٹتے ہیں۔ وردی والوں کی دخل اندازی کی صورت میں کسی الزام تراشی کی نوبت نہیں آ سکے گی۔ وردی والوں کی بات نہ کرو، میں نے اس کے ذہن کا بوجھ ہلکا کرنے کی نیت سے پرمزاح انداز میں کہا۔ وردی والوں کی اصطلاح فوج کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کیس میں صرف پولیس کا نام آنا چاہیے۔ شہر میں ہونے والے ہر حادثے کی چھان بین انہی لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ روٹین میں خود دیکھیں گے کہ مرسیڈیز کے بقیہ دو سوار کہاں غائب ہو گئے۔ جب تک سوبراج کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل جاتی میں ذہنی پراگندگی کا شکار رہوں گا۔ کاش وہ حرام زیادہ سیدھا راج محل ہی گیا ہو۔ تو کیا وہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ زخم کھایا ہوا ناگ اپنے بل میں واپس نہیں جاتا۔ وہ ناگ نہیں، ایک انسان ہے، اپنی دانش میں ابھی تک معزز اور معتبر بنا ہوا ہے۔ اسے شاید تمہاری کوششوں کی سن گن بھی نہ ملی ہو۔ حملہ آوروں کو دیکھ کر اگر اس نے یہ رائے قائم کر لی کہ کسی وجہ سے نک اس کی جان کا دشمن ہو گیا ہے تو پھر وہ یہاں کے قانون کی پناہ لینے کی کوشش کرے گا۔ اپنے رابطوں کو تیزی سے حرکت میں لانے کے لیے راج محل اس کا بہترین ٹھکانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ راج محل کی چار دیواری میں اسے آسانی سے نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ خدا کرے کہ تمہارے اندازے درست ثابت ہوں۔ میں منتظر رہوں گا، کہیں سے کوئی بھی خبر ملے تو مجھے بلا تاخیر آگاہ کرنا۔ شاید تم ابھی تک راستے ہی میں ہو۔ میں نے اپنا قیاس ظاہر کیا۔ سلطان شاہ نے ابھی گاڑی راشد منہاس روڈ سے یونیورسٹی روڈ پر موڑی ہے۔ چند منٹ بعد ہم گھر پہنچ جائیں گے، پھر میں وہیں رہوں گا۔ میں خود بھی نکل رہا ہوں۔ میدان میں اترے بغیر حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد صورتحال واضح ہو جائے گی۔ کیا وہ بچ گیا؟ موبائل فون پر جلال سے بات ختم ہوتے ہی سلطان شاہ نے مضطربانہ لہجے میں سوال کیا۔ نہ صرف بچ گیا بلکہ جائے حادثہ سے سنیل سمیت غائب ہے۔ میں نے فکر مندانہ لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ جلال کے ذریعے ملنے والی وہ خبر واقعی فکر و تشویش کا باعث تھی۔ اس وقت تک ہماری حکمت عملی یہ رہی تھی کہ سوبراج کو اپنے خلاف ہونے والی درون پردہ تیاریوں کی بھنک نہ مل سکے تاکہ وہ پوری بے فکری کے ساتھ پاکستان واپس آنے کا پروگرام بنا سکے۔ اس کی بینکاک سے واپسی تک اسے صرف یہ معلوم تھا کہ میں ڈینی کے روپ میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے اس دشمن سے خائف ضرور تھا لیکن یہ جانتا تھا کہ میں زیر زمین ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف کھل کر کوئی قدم نہیں اٹھا سکوں گا۔ جو کچھ کروں گا قانون سے بالا تر ہو کر اچانک کر گزروں گا۔ اپنے اس خوف کے ازالے کے لیے اس نے مجھ سے ایک سمجھوتا کر لیا تھا جس کی روز سے اسے پاکستان آنے کے بعد 2 روز تک چھوٹ ملنی تھی۔ اس نے واپسی کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی دانست میں ہر خطرے کا سدباب کر لیا تھا۔ پجیرو والا معاملہ ذرا پیچیدہ تھا لیکن اسے یقین رہا ہوگا کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر اس معاملے کو دبانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے بعد اس نے بہت خاموشی اور رازداری کے ساتھ ایک عام مسافر کے بھیس میں پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ کراچی کے ہوائی اڈے پر یا وہاں سے واپسی پر اسے کوئی خطرہ درپیش ہوگا۔ وہ اپنی جانب سے ہر پیش بندی کرنے کے بعد کراچی آیا تھا لیکن راستے میں وہ واقعہ پیش آ گیا جو اس کے کیا میرے بھی سان و گمان میں نہیں تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ سوبراج ایک ذہین مجرم تھا۔ وہ عقل سے عاری ہوتا تو اپنی زیر زمین سرگرمیوں کے سہارے پاکستانی سیاست میں کوئی قابل ذکر مقام حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہونے پاتا۔ اپنی صبر آزما سفر میں کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرتا اور اپنا سارا بھرم کھو بیٹھتا۔ وہ نہ جانے کتنی مدت سے بھارتی اور امریکی ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا تھا لیکن کسی کو اس کے جرائم کی بھنک نہیں مل سکی تھی۔ حد یہ ہے کہ جلال جیسا زیرک اور باخبر سرکاری افسر بھی اپنی ناک کے نیچے پروان چڑھنے والے اس سیاسی بدماش کے سیاہ کرتوتوں سے یکسر بے خبر رہا تھا۔ سوبراج سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ مرسیڈیز پر فائرنگ کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کی صورتیں دیکھ لینے کے بعد بھی صورت احوال کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہا ہو۔
सफेद फाम अमरीकी कमांडोज के चेहरे देखते ही उसने समझ लिया होगा कि वो किन लोगों के नागाहानी आताब की जद में आया हुआ था। वो एक पोशीदा महाज था। अपने अमरीकी दुश्मनों का तयन कर लेने के बाद सोबराज के दिल में मकामी कानून और दुश्मनों का कोई खौफ नहीं होना चाहिए था। मंतकी तौर पर उसे राजमहल की महफूज चार दीवारी में पहुंचकर महसूर हो जाना चाहिए था। वो वहां रहता तो हम रियासती ताकत के बलबूते पर किसी भी वक्त उसकी गर्दन नाप सकते थे। शर्त सिर्फ इतनी थी कि उसको मिली हुई मराद का खात्मा हो जाता। सुल्तान शाह मेरा हम ख्याल था। उसकी राय में सोबराज के बारे में जलाल की फिक्रमंदी गैर जरूरी थी। घर पर अव्वल खान बहुत अच्छे मूड में वीरा से फ्लैश सीखने की कोशिश में मसरूफ था। गजाला इनके साथ बैठी दिलचस्पी से ये खेल देख रही थी। हमारे घर पहुंचते ही अव्वल खान ने सारे कार्ड्स मिला दिए और हंसते हुए बोला, अपने मेहमान को घर पहुंचा कर आए हो या उसकी सूरत देख कर लौट आए? अमरीकी बहुत मुंतकिमुल मिजाज हैं। मैंने गहरा सांस लेकर अपनी बात शुरू की थी कि वीरा ने मुझे आगे बोलने का मौका नहीं दिया। मुंतकिम मिजाज होने के साथ वो कीना परवर भी होते हैं। मालूम होता है कि निक के आदमी भी सोबराज के इस्तकबाल के लिए पहुंचे हुए थे। पता नहीं तुम दूसरों की बात काट कर अपनी काबिलियत बिगाड़ने पर क्यों तुली रहती हो? सुल्तान शाह ने उसे घूरते हुए कहा। डैनी की पूरी बात सुन लेने में क्या हर्ज था? वीरा इसे उलझने के बजाय खिलाफे तो अक्का मुस्कुरा दी और बोली, सॉरी, हाँ तो तुम इसके बारे में क्या बता रहे थे? उसका तखातुम मुझसे था। मैंने बहुत इख्तिसार से सोबराज का वाकया दोहरा दिया। अच्छा हुआ कि वो आपस में टकरा गए। गजाला ने बेसाख्ता कहा, अब आपको सोबराज से उलझने की जरूरत नहीं, दूर से इसका तमाशा देखते रहें। मुझे हैरत है कि अमरीकी कमांडोज ऐसे नकम्मे हो गए हैं कि इनके निशाने भी खता होने लगे हैं। वीरा बोली, इनकी एक गोली निशाने पर लगती और सोबराज का किस्सा हमेशा के लिए निमट जाता। अब वो होशियार हो गया है। इस पर दूसरा वार करना इतना आसान नहीं रहेगा। कमांडोज हो या आम फौजी, इनको सिर्फ इनका जज्बा लड़ाता है। गजाला ने नासिहाना लहजा में कहा, कोई वाज़ेह कौमी मकसद सामने हो तो ये लोग मुहय्यर अकूल कारनामे अंजाम देते हैं। पराई सरजमीन पर बेमकसद खूनरेजी करते हुए इनके ज़हनों के नेहा खानों में कहीं न कहीं एहसास जुर्म ज़रूर मौजूद होता है जो इन्हें ले डूबता है। वो किसी रोबोट की तरह हुक्म की तामील करते हैं। हर कीमत पर अपना मिशन पूरा करने का जज्बा मफकूद होता है। ये बहस बेकार है, अव्वल खान ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। असल बात इतनी सी है कि निक की तरफ से किया गया एक वार नाकाम हो गया। अब निक को इस पर दूसरा वार करने का शायद ही मौका मिल सके। वीरा ने गजाला से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारा यह ख्याल गलत है कि अब हम दूर रहकर तमाशा देखेंगे। इसको ठिकाने लगाने का सारा बोझ अब हमारे कंधों पर है या फिर जलाल इसे संभालेगा? हैरत है कि निक ने इतनी उजलत से काम लिया। गजाला शाने उचका कर बोली, ये लोग हर वक्त अपने दुश्मनों को ये बावर कराने के चक्कर में रहते हैं कि ये जो कुछ कहते हैं इसे पूरी कुव्वत और तेजी से अमली जामा पहनाने की अहलियत रखते हैं। वीरा ने बेपरवायाना अंदाज में वजाहत की। सोबराज का यह कसूर नाकाबिले मुआफी था कि उसने मुझे पकड़ लेने के बावजूद अपनी हमाकत से खो दिया और निक वगैरह को आखिर तक किसी बात की आवाज़ नहीं लगनी थी। अब तुम्हारा क्या इरादा है? कुछ देर की फिक्र अंगेज खामोशी के बाद अव्वल खान ने मुझसे पूछा। अभी मेरा जहन माऊफ है। मैंने खुले दिल से एतराफ़ किया। इस वाक़े से मुझे शदीद ज़हनी झटका लगा है। सोबराज के बारे में कहीं से कोई ताज़ा तरीन खैर खबर मिले तो आगे कुछ सोचा जाएगा। खबर क्या आएगी? राजमहल के सिवा और कहाँ जा सकता है? मेरा भी यही अंदाज़ा, लेकिन मुझे उसकी तस्दीक का इंतज़ार है। तस्दीक भी हो जाएगी, तुम्हें अपना जहन बना लेना चाहिए। निक की नाकामी के बाद सोबराज को ढील देना खतरनाक साबित होगा। मैं तुम्हारी हम ख्याल हूँ, वीरा बोली। इसे जितनी ज़्यादा मोहलत मिलेगी उससे अंदाज़ा होता चला जाएगा कि वो चारों तरफ से कैसे संगीन खतरात में घिरा हुआ है। उसे हर तरफ से मायूसियों का अंधेरा फैलता नजर आएगा तो वो कोई इंतहाई कदम उठा लेगा। तुम्हारी दानिश में उसका इंतहाई कदम क्या हो सकता है? मैंने वीरा की तरफ तकते हुए पुरख्याल लहजे में पूछा। वो पाकिस्तान से भाग सकता है। वीरा के पास जवाब तैयार था। तुम भूल रही हो कि जलाल ने उसका और सुनील का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कराने का बंदोबस्त किया हुआ है। ऐसी फहरिस्तें सिर्फ शुराफा की राह रोक सकती हैं। मुजरमाना जहन रखने वाले और जराइम पेशा लोगों के लिए ऐसी फहरिस्तों की कोई वक़्त नहीं होती। उसने कोई फैसला कर लिया तो फिर चुपके से सरहद पार निकल जाएगा, तुम हाथ मलते रह जाओगे। वीरा ठीक कह रही है। सुल्तान शाह ने उसकी तायद की। कानून ऐसे लोगों की राह नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में शराब की दरामद पर सख्त पाबंदी है, लेकिन देख लो कि वीरा को चोर बाजार से हर ब्रांड की शराब बआसानी मिल जाती है। जब ऐसी चीज़ें मुल्क में आ सकती हैं तो इंसानों का बाहर जाना क्या मुश्किल है। इंसानी स्मगलिंग की मकामी और बैन अवी खबरें आए दिन अखबारात की जीनत बनती रहती हैं। अव्वल खान बेसाख्ता हंस पड़ा। तुमको हर बात में वीरा की मिसाल जरूर नजर आती है। इस वक्त इसकी शराब का क्या जिक्र था?
میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بے جان اور بے روح چیزوں کی غیر قانونی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے تو انسان جیسی چالاک اور جاندار مخلوق کو کون روک سکتا ہے؟ سلطان شاہ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دے گا؟ غزالہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ خواخیزی ہونے کے بعد جب جان پر بنتی ہوئی نظر آئے تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے۔ ہر چیز کی محبت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک جان کی پوری امان حاصل ہو۔ آڑے وقت میں آدمی مال و دولت سمیت کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اول خان نے مربیانہ انداز میں غزالہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ دوبارہ بہت سنجیدہ ہو چکا تھا۔ میرے ان لوگوں کی وہ باتیں تشویش انگیز تھیں۔ وہ بالکل بے سروپا خدشات نہیں تھے، ان میں بڑی جان نظر آ رہی تھی۔ میں نے بہت سے پاپڑ بیل کر سوبراج کو ایک بار تو بینکاک سے کراچی واپس بلوا لیا تھا۔ وہ دوسری بار پاکستان سے بھاگتا تو اسے واپس لانا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ نک جیسا ترپ کا پتا ناکارہ ہو چکا تھا۔ پھر ہم پانچوں ہی خاموش ہو گئے۔ سوبراج کے ساتھ پیش آنے والے غیر متوقع واقعے نے سبھی کے اعصاب پر اثر ڈالا تھا اور ہر ایک اس بارے میں اپنی اپنی فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیگن کا کیا بنا؟ خاموشی کے طویل ہوتے ہوئے وقفے کو میں نے ہی چونکا توڑا۔ مجھے اچانک نک کا دیا ہوا ہتھیار یاد آ گیا تھا۔ اس کے بارے میں میرے شبہات درست ثابت ہوئے۔ اول خان سے پہلے ویرا فخر آمیز لہجے میں بول پڑی۔ وہ کیمیائی گن ضرور ہے، لیکن اس میں کچھ الیکٹرانک آلات بھی پوشیدہ ہیں جن کے ذریعے ان کو ہر لمحے اس گن کی پوزیشن کا علم ہوتا رہے گا۔ ان آلات کے دوسرے خاص اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتے جب تک بی گن کو توڑ کر وہ آلات حساس مشینوں پر نہ جانچے جائیں۔ میرا پہلے ہی ماتھا ٹھنکا تھا کہ نک کو اس گن کے بارے میں تم کو اتنا کچھ بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ تم ہر وقت اپنے ساتھ اسے لیے پھرتے رہو۔ وہ اپنے تحفظات کے ساتھ تم سے مل رہے ہیں، اول خان نے کہا، لیکن ان کے ذہن کرنل داور کی طرف سے صاف نہیں ہے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ گن کہاں ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ اسٹیشن 4 پر محفوظ ہے، اول خان نے اطمینان بخش لہجے میں کہا۔ سب کچھ درست ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے ایک غلطی ہو چکی ہے، میں نے اول خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ میں نک سے ملنے کے بعد اس گن کو لے کر سیدھا یہاں چلا آیا اور ہم سب اس کے بارے میں کھل کر باتیں کرتے رہے۔ اگر گن کے کھول میں کوئی صوتی آلہ بھی نصب ہے تو ہماری وہ کھلی باتیں سنی گئی ہوں گی۔ ایسے دور دراز کے اندیشوں میں پڑھ کر خود کو ہلکان مت کرو، اول خان نے میرے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ بس ایک بات یقینی ہے کہ یہ علاقہ ان کی نظروں میں آ گیا ہوگا۔ علاقہ نہیں، گھر بھی نظروں میں آ سکتا ہے، ویرا نے کہا۔ گلوبل پوزیشننگ سسٹم سے منسلک چپس کے ذریعے 10-15 گز کی حد میں کسی بھی مقام کی صحیح نشاندہی ہو سکتی ہے۔ کسی نے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اسے واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ اس پر سر کھپانے کی بجائے آگے کی بات سوچو۔ انہیں کرنل داور پر شبہ ہے تو وہ کسی وقت اس گھر کا رخ بھی کر سکتے ہیں، ویرا نے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ضرور آئیں، اللہ نے چاہا تو منہ کی کھا کر بھاگیں گے، اول خان نے جواب دیا۔ برا نہ مانو تو ایک ذاتی سوال پوچھ لوں؟ ویرا نے کہا۔ ضرور پوچھو، میں خوشی سے اس کا جواب دوں گا، اول خان بولا۔